السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے یا آخری دن ہے عید الاضحیٰ کا، لیکن عید الاضحیٰ کا جو پہلا دن تھا یہاں پہ ہمارے پاکستان میں نہیں بلکہ جب یورپ میں جو ہے وہ باہر پہلا دن تھا، پہلے دن کو ایک بڑا ہی دردناک اور المناک حادثہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے دن عید کے سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جو ہے وہ جلایا گیا، اور عین اس وقت جلایا گیا جب مسلمان جو ہے وہ وہاں پہ بڑی مسجد جو مرکزی مسجد ہے ان کی، وہاں پہ عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ایک شخص نے جو ہے وہ قرآن مجید کو پکڑا اور سب لوگوں کے سامنے اس کو جلایا، ٹھوکریں ماری۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سویڈن کی انتظامیہ نے، پولیس نے اس پروٹیسٹ کو الاؤ بھی کیا اور اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ بھی کیا، اور بیچارے مسلمان وہ خاموش تماشائی بن کے جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ اور ایسا ہمارے ساتھ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، بڑی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری عادت بن چکی ہے کہ آئے دن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ڈاکہ پڑتا ہے، ہم لوگ مذمت کرتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ فرانس نے جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ یہ کام کیا، اور کبھی ڈنمارک، کبھی سویڈن، کبھی کوئی کنٹری، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ جن کو کیا کہا جائے کہ انتہائی بے حس اور بے حمیت حکمران جو ہیں، جن کا کام صرف یہ ہے کہ ہم ایک ٹویٹ کر دیں جی قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے، ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہاں اس کی ہم مذمت کر دیں، اور سارے عالم اسلام کی یہی صورتحال ہے۔ ایک عراق میں جو سویڈن کی ایمبیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں نے اٹیک کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی۔ یہاں مراکش نے جو ہے وہ وہاں پہ اس کی سفیر کو بلایا، اس کے ایمبیسی کو جو ہے وہ بند کیا۔ یا کچھ ایک دو ملک ہیں جنہوں نے صرف اس حد تک جو ہے وہ تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا ہے، اور آ جا کے رہی ہمارے ملک کی بات تو ہم تو بیچارے ویسے ہی آج کل تو جو حالات چل رہے ہیں انٹرنیشنل قسم کے، ہم بیگرز اور منگتے بنے ہوئے ہیں، ہم کسی کے سامنے کیا بول سکتے ہیں؟ ہماری تو خوشی کی انتہا اور خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں جی، ہمارا IMF سے معاہدہ ہو رہا ہے اور ہمیں پیسے مل رہے ہیں بس۔ کبھی اس طرح کے لوگ جن کی معیشتیں اس طرح چلتی ہوں یا جن کا انحصار ہی کافروں کے ملکوں کے اوپر ہو، وہ ان چیزوں کی مذمت نہیں کر سکتے۔ میکسیمم وہ کیا کر سکتے، ایک ٹویٹ کر دیں گے۔ ٹویٹر سے کیا ہوگا بھائی؟ ٹویٹر کے اوپر کون سا کوئی راکٹ لانچر لگے ہوئے ہیں جو ان بندوں کو جا کے لگنے ہیں؟ ٹویٹر سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ٹویٹر کے ٹرینڈ بھی آپ چلا لیں، ان کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ پورا عالم اسلام اس قدر بے حس اور بے حمیت ان واقعات پہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے پولیٹیشنز۔ آپ اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ جناب جی کہنے کو تو ایٹمی ملک ہے پورے عالم اسلام میں، اور لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کے کاموں میں یہ سب سے پیچھے ہیں۔ بلائیں نا ذرا سویڈن کی ایمبیسی کو بند کریں، اس کے سفیر کو بلائیں، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، انٹرنیشنل لیول پہ ان سے بات کریں۔ اگر ان سے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر کوئی اگلا لائحہ عمل تیار کریں، آپ اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں۔ لیکن سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جو صورتحال ہے۔ اور جب یہ سارا کام ہو رہا تھا، ہمارے بیچارے حکمران تو وہ باہر بیٹھے ہوئے دبئی میں شاہی خاندان یہ طے کر رہے تھے کہ آگے حکومت کس کی ہونی ہے، اقتدار کس کا ہونا ہے۔ یار جن لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ صرف کرسی کس طرح حاصل کرنی ہے، وہ بیچارے مسلم امہ کی قیادت کیا کریں گے؟ کہنے کو ہم جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور پاکستان مسلم امہ کی قیادت کرے گا، جب نبی کی حرمت ہی سلامت نہیں ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ بلکہ 2 بندوں نے سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا، اور پھر نیٹو کا جو چیف ہے طرفہ تماشا یہ کہ اس نے کہا کہ اٹس اوفینسو بٹ ناٹ انلیگل، یہ اوفینسو ہے لیکن انلیگل نہیں ہے۔ یہ جی فریڈم آف، کہتا ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ اب تب فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتی جب لوگ یورپ میں حجاب کرنا چاہتے ہیں یا نقاب کرنا چاہتے ہیں، تب فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتی، تب فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتی۔ ان کے تو خیر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہی، وہ ان کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بیچارے کمی کیا چودھری کے سامنے، اس کو کیا بول سکتے ہیں اس کے سامنے؟ بیچارہ کبھی کسی کمی نے چودھری کے سامنے یہ تو نہیں کہے گا چودھری صاحب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو بیچارہ وضاحتیں ہی دے گا، جس طرح مسلمان جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں آج کل دنیا کے اندر۔ ساری دنیا میں صرف وضاحتیں دے رہی جی ہم بڑے ٹالرنٹ ہیں، ہم تو ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم تو رواداری چاہتے ہیں، ہم تو بین المذاہب جو ہے وہ ہم آہنگی چاہتے ہیں، جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں سارے۔ جسٹیفیکیشن کی ضرورت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ ہم کمی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہ چودھری ہیں، ماں سوائے چند لوگوں کے جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اوورال سارے پولیٹیشنز کا اور سارے عالم اسلام کے جتنے حکمران ہیں سوائے مذمت کے اور بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟
اللہ کی قسم ان مذمتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا. ٹویٹر کے ٹرینڈز چلا کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انقلاب آ جائے گا تو اس سے ایک ذرا بھی فرق نہیں پڑنے والا. The one thing that can make change is jihad فی سبیل اللہ that we have abandoned. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. عثمانی سلطنت اور خلافت آپ دیکھیں اپنے زوال پہ اور اپنے اینڈ پہ تھی، اور خلیفہ عبدالحمید نے جب فرانس میں برطانیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی اور اس نے بلایا اور اس نے کہا فرانس کو میں دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا، اپنے بحری بیڑے سارے اکٹھے کرو فرانس کی طرف لے کے جاؤ، انہوں نے معافی مانگی. تو ابھی خلافت ختم ہو چکی تھی، کچھ تھوڑی بہت رمق جو ہے وہ باقی رہی ہوگی. پولیٹیشینز تو ہمارے جو ہیں وہ قصوروار ہیں ہی، ہمارے پورے عالم اسلام کے سیاستدان اور قائدین. وہاں پہ عوام بھی ہے، ہماری یہ عوام بیچاری جو سڑکوں پہ اور نالیوں پہ ووٹ دے رہی ہوتی ہے نا. آپ کیا لگتا ہے آپ کو یہ لوگ حرمت رسول پہ بات کریں گے یا قرآن مجید کی حرمت پہ بات کریں گے؟ یہ جو شہباز صاحب ہیں ہمارے پرائم منسٹر، یہ تو فرانس کے صدر کے ساتھ جا کے جفیاں ڈال رہا ہے ادھر. وہی مطلب فرانس کا صدر جب پچھلی حکومت تھی تو یہ لوگ کہتے تھے جی حرمت رسول کے خلاف حکومت جو ہے وہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی. یہ پچھلے دنوں جا کے نا، پچھلے ہفتے ہی گیا وہاں پہ جا کے اس سے جفیاں ڈال رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک گیا گزرا بھی مومن ہو جس کے اندر تھوڑی بھی ایمان کی رتی ہو، اس کو بھی اس طرح کھلے عام مل جائے اس طرح کا بندہ گستاخی کرنے والا، تو یقین مانے وہ اس کو گولی مارے نہ مارے اس کے جو وہ گلے ضرور پڑ جائے گا وہ. لیکن اس قدر بے حمیت اور اس قدر بے غیرت حکمران جو ہیں وہ عالم اسلام کے، اور عوام جناب نواز شریف صاحب کا جیالہ ہے، کوئی شہباز شریف صاحب کا جیالہ ہے، کوئی زرداری کا جیالہ ہے، کوئی خان صاحب کا جیالہ ہے. تو کل ملا کے یہ صورتحال ہے کہ صرف مذمتیں چل رہی ہیں اور مذمتوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور بڑی بڑی جو مذہبی جماعتیں ہیں آپ دیکھیں، بڑی بڑی مذہبی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ جب ان کی ڈوریاں ہلاتی ہے تو وہ جناب دھرنے بھی دیتے ہیں اور بڑے بڑے اجتماع بھی کر لیتے. کہاں پہ بھائی اپنے وہ جو ڈوریاں آپ کی ہلاتے ہیں ان کو ذرا پریشرائز ہی کر لیں اس طرح کے معاملات پہ کہ یہ جو ہم نے لاکھوں فوجیں پالی ہوئی ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں وہ اور کچھ کریں نہ کریں، کیا وہ صرف ہمیں ہی فتح کرنے کے لیے ہیں؟ کیا وہ قرآن مجید کی حرمت میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے؟ مار تو ہم پہلے ہی گئے ہیں، نہ دنیا میں عزت ہے ہماری، نہ ہماری معیشت ہے، لوگ خودکشیاں اترنے پہ آئے ہوئے ہیں. تو کوئی شہادت کی موت ہی مر جائیں، کوئی غیرت کی موت ہی مر جائیں، وغیرہ تو ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں روز ہی ہوتا ہے ایک بندہ کرتا ہے اور وہ ٹیسٹر لگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے جتنے بھی ہو سکتے ہیں یہودی بھی ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پورے یورپ میں، امریکہ میں، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں، اور سب سے زیادہ چونکہ شرارتی یہی ہیں. اور وہ جناب ٹیسٹر لگاتے رہتے ہیں کہ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے یا جاگ گئی ہے. ان کو پتہ یہ سوئی نہیں ہوئی بلکہ پنگ پی کے سو گئی ہوئی ہے. یہ ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے. باقی اسلام جو پھیل رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو جو ہے وہ پورا کرنے والا ہے. اس وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں دنیا میں. یورپ کی پاپولیشن جو ہے وہ 6% وہ بھی مسلمان ہے. جہاں تک ہمارے کردار کی بات ہے تو وہ اس حوالے سے زیرو ہے. ہمارے پولیٹیشینز اس کے رسپانسبل ہیں، جن کے پاس ریسورسز ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں. ہماری قیادت، ہمارا اشرافیہ پورے عالم اسلام کا، ہمارے ملک کا خاص طور پہ، یہ سارے کے سارے رسپانسبل ہیں. آپ لوگ رسپانسبل ہیں، یقین مانیں، اور آپ سب سے پہلے جواب دے ہوں گے، اس کے بعد قوم جواب دے ہوگی. اور یہ جو قرآن برنر ہے، اگر اس کی بات کریں مطلب ہی از نتھنگ. دا قرآن برنر، یو آر نتھنگ، یو آر نو باڈی، یو آر گونا ڈائی، یو آر گونا ڈائی اور یو آر گوئنگ ٹو بی کلڈ بائی سم مسلم سون انشاءاللہ. یہ لوگ صرف اس وجہ سے یہ کام کرتے ہیں کہ وین دے تھنک دیٹ دے کانٹ فیس دا چیلنجز اینڈ میریکولس چیلنجز آف دا قرآن، they set Quran on fire, they try to burn them, they try to humiliate قرآن مجید. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ this قرآن burner, he is nobody, he is gonna die. Okay? You are such a coward person. تم ایک بزدل انسان ہے. You are such a coward person. You are such a Islamophobic, pernicious, repugnant person. Okay? If you know that you can't face the challenges of Quran, you can't stand the Quranic challenges, you burn them. Look at the Muslims. We have never burned any divine book. We have never burned Bible. We have never burned Vedas. We have never burned even the Talmud of Jews, because we know that we can destroy them by the power of argumentation, by the power of dalil. But you people are coward people. You people are coward people. You are a coward race. And you try to humiliate
the Quran, you try to humiliate the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And actually you are nothing. You are going to die. You are going to die, or you are going to be killed by some Muslim. And your stinking body will be decaying, and there will be worms and snakes and scorpions upon your body. But the legacy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be there. There will be no Sweden in the history. Sweden will be wiped out from the slate of the history. But the legacy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be still there. Not for 1 year, not for centuries, not till the day of judgment. But after the day of judgment, in the next life, the legacy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the light of the Quran will be there. And you will be burnt in your grave. You will be burnt into the hellfire. Because Allah says in the Quran, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. They want to extinguish the light of Allah subhanahu wa ta'ala with their mouth. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah is going to complete His light, although the non-believers, kafirs, dislike this. And you can see the Islam is still the largest growing religion on the planet Earth. And it is the largest religion, largest practicing religion. And the Prophet ﷺ's prophecy is going to be fulfilled, where he says that Islam will reach where the day and night can reach. And Allah subhanahu wa ta'ala will make enter this Islam in every dwelling of the cities or every dwelling of the deserts. And you Quran burner, you are going to die. You are going to die. You are going to be burnt into the hellfire, and Islam is going to enter your house. Islam is going to enter your house. Islam is going to enter your house. And the prophecy of the Prophet ﷺ is going to be fulfilled. Assalamu alaikum.